میں سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے دوست جواد بٹ صاحب آف UK کے پاس چلتا ہوں۔ جواد صاحب، اسی ضمن میں ایک آیت میثاق النبیین ہے جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اس آیت کی روشنی میں کس طریقے سے دلائل کے ساتھ قرآن مجید سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے باقی انبیاء، گزشتہ انبیاء کی طرح فوت ہو چکے ہیں اور وہ آسمان پر زندہ موجود نہیں ہیں؟ جواد بٹ صاحب پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوست جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو وہ کمپنی جب وہ چیز بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول لازمی دیتی ہے۔ اب اس مینول کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس مینول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، یا اس چیز کے جو ہے فائدے کیا کیا ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں، یا کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو کیسے ہم ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں چند حوالہ جات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں بھی اسکرین شیئر کر لوں، مجھے دوست بتا سکتے ہیں کہ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے ان کے پاس؟ جی جواد بھائی بالکل، ہمیں آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ جی جزاکم اللہ۔ تو جو چیز بناتا ہے، یعنی کہ جو کریٹر ہوتا ہے یا میکر ہوتا ہے اس پروڈکٹ کا، وہ جب مینول ساتھ دیتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے مینول پڑھنے سے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، اور اس مینول میں اس نے جو ہے وہ غلط استعمال کرنے پر جو اس کے نقصانات ہیں ان سے بھی متنبع کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس جہاں کا خالق ہے اللہ تعالیٰ، جب اس نے دنیا اور تمام نظام بنایا تو وقتاً فوقتاً زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھاتا گیا۔ پھر جب انسانی شعور اس مقام پر پہنچا کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو خالق حقیقی نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا جو زمانی قید سے آزاد تھا، یعنی کہ قرآن پاک ایک ایسا لاہ عمل تھا جس کے اوپر زمانی قید نہیں لگتی، جو 1400 سال پہلے بھی ویسے ہی قابل عمل تھا جیسا کہ 1400 سال کے بعد آج قابل عمل ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا، کیونکہ دین اسلام اللہ کا ہے۔ تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یا کوئی مسئلہ درپیش آئے تو خالق جو ہے اس نے اس کا حل جو ہے وہ مہیا کر دیا ہے، تو ہمیں وہ حل جو ہے وہ مینول کھول کے اس کو دیکھ کے وہاں سے اس کا ہم ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تر معاملات اللہ نے ہمارے لیے اپنے اس مینول جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں اس میں مہیا کر دی ہیں، مگر افسوس اس بات کا آتا ہے کہ جس طرح ایک کثیر تعداد نے کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں مارکیٹ سے تو اس کے مینول کو کبھی نہیں پڑھتے، اسی طرح اللہ کے دین کے مینول کو پڑھنے کی زحمت تک نہیں کرتے لوگ۔ جہاں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر فائدے بتائے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جب دین اسلام کسی چیز کو کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوں یا اس کے اندر کانٹرڈکشن آ رہی ہو تو اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اسلام کے مینول یعنی کہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اس مینول یعنی قرآن پاک کی پیروی کرو جو میں نے نازل کیا ہے، نہ کہ دوسرے ولیوں کی، یعنی کہ کسی اور سے پوچھنے کی بجائے اللہ کے کلام سے خود مدد طلب کرو۔ لیکن اللہ نے وہی اصول بیان کیا ہے کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس مینول کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، ایک معمولی سی تعداد ہے جو قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانے۔
اللہ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے. پھر آ کے اللہ چیلنج کرتا ہے ان کو جو اللہ کے بنائے ہوئے جہاں میں اللہ کے حکم کے مخالف کسی ایک ایسی بات کو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جو خود حضرت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ گمراہی اور تاریکی میں چلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا تمہارے پاس کوئی غالب اور روشن دلیل ہے پس اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ یہاں ان کو مخاطب کر رہا ہے جو اللہ کے کلام سے بڑھ کر بھی کسی اور کا کلام غالب اور روشن دلیل کے طور پر سمجھتے ہیں. یہاں تو اللہ نے خود ہی اس بات کو بیان کر کے رد بھی کر دیا ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور کلام غالب اور روشن نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. جیسا کہ ایک عام تاثر عوام الناس کو یہ دیا جاتا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو قرآن بنی اسرائیل کا رسول کہہ رہا ہے زندہ بجسد عنصری آسمان کی طرف اٹھائے گئے. اور جب دین میں اس عقیدے کی تحقیق اللہ کے کلام سے کرتے ہیں تو ہمیں قرآن جو ایک روشن کتاب ہے اس تاریکی عقیدے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، مگر خدا کے نظام کی قید سے آزاد نہیں تھے. اور چاہے جا کے کہ ہمیں یہ اس بات کی دلیل ملے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسد عنصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اللہ خود ان کی وفات کی گواہی دیتا ہے. جیسا کہ دوستوں نے اور شاطر بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے وفات مسیح سیریز کا پہلا پارٹ کیا اور دوستوں نے وہ دیکھا بھی ہوگا. اس میں نے قرآن کی روح سے کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے. اسی کے تسلسل میں آج بھی خاکسار اور باقی دوست اسی ضمن میں قرآن کریم سے یہ ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے طرف رسول ہو کر آئے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں. خاکسار آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. کہا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب یہاں خدا تعالیٰ نے نبیوں سے ایک وعدے کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. اور تمام نبی اس بات پر اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے. اب یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے، میں ایک مولوی صاحب کی جو بہت زیادہ خود کو نا آج کل علمی اور کتابی مسلمان بتاتے ہیں، اپنی ایک محفل میں بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو کیوں نہ وہ اپنے اس وعدے کی وفا کرنے شعب ابی طالب میں یا کسی اور غزوے میں جہاں پہ ان کی اشد ضرورت تھی وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے پہنچ جاتے. اب یہاں تک کسی بھائی کو یہ بات عجیب نہیں لگے گی اور ضرور یہی کہیں گے کہ ہاں یہ آیت تو صاف وضاحت کر رہی ہے کہ اگر نبیوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے دور میں کوئی نبی آیا تو ہم ضرور اس کی مدد کریں گے، جیسا کہ ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو کیوں کر حضرت خضر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں آئے؟ کیونکہ وعدہ اللہ لے رہا ہے اور اپنے نبیوں سے لے رہا ہے، اور نبی اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ ضرور کریں گے. میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں خضر علیہ السلام کا نام لے کر اس آیت کو ان کی وفات کے لیے پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے خضر علیہ السلام کا نام ہٹا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا جائے. یہ ممکن نہیں کہ آپ اس نتیجہ پر پہنچیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی تمام
انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اس بات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں کیونکہ وہ خدا کے نبی تھے، اور ان سے بھی جب خدا نے یہ عہد لے لیا تو کیوں نہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آئے اور دین اسلام پھیلانے میں ان کی مدد کی؟ کیوں انہوں نے اپنے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی؟ یہ سوال میرا ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسِ عنصری آسمان پر موجود ہیں۔ تو اس آیت کے تناظر میں ان دوستوں کا یہ سوال چھوڑتا جاتا ہوں کہ کیوں نہیں انہوں نے اپنے اس وعدے کی پاسداری کی۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک ویب سائٹ بھی دکھاتا ہوں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ میں تمام دوستوں کو دکھا دوں۔ یہ ویب سائٹ کا لنک ہے، خود ویریفائی کر سکتے ہیں، urduMehfil.net۔ اور اسی پیج پہ اگر آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ سید آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کی حیات میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت خضر اب زندہ نہیں ہے۔ امام بخاری سے حضرت خضر اور حضرت الیاس کی حیات کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے تھوڑا عرصہ پہلے فرمایا کہ جو لوگ اب روئے زمین پر زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کا آگے حوالہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے فرمایا لوگ اب زندہ ہیں کہ جو لوگ اب زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ آگے دیکھیں انہوں نے وضاحت کیا کی ہے کہ اس حدیث میں چونکہ روئے زمین کی قید ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ زندہ چاہے زمین پہ ہوں یا آسمانوں پہ ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں، اس کی قید نہیں ہے، اس لیے اس حدیث میں یہ تعویل نہیں کی جا سکتی کہ جب حضور نے یہ فرمایا اس وقت حضرت خضر پانی پر ہوں یا ہوا پر ہوں۔ اسی طرح آگے بیان کرتے کرتے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ سے حیات خضر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ جہاد کرتے اور آپ سے علم حاصل کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے دن یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ وہ جماعت 313 افراد پر مشتمل تھی جن کے اسماء اور اس کے آباء و اجداد اور قبائل کے اسماء معروف تھے۔ اور اس وقت حضرت خضر کہاں تھے؟ ابراہیم حربی سے حضرت خضر کی بقا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت خضر کی حیات کا شوشہ شیطان نے لوگوں میں چھوڑ دیا ہے۔ الجبر میں شریف الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی الفضل مرسی کا قول بھی حضرت خضر کی موت سے متعلق نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے علی بن موسیٰ رضا کا حضرت خضر کی موت کے متعلق قول نقل کیا ہے، اور ابو الحسین ابن المنادی اس شخص کی مذمت کرتے تھے جو حضرت خضر کو زندہ کہتے تھے۔ تو گویا اسی پیج کے اوپر یہاں پہ انہوں نے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیثوں کے ساتھ بھی یہ بات پیش کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام صرف لکھ کے دیکھیں، جیسا کہ یہاں پہ یہ حدیث موجود ہے کہ جو لوگ اب زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس میں قید ہی کوئی نہیں۔ تو اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سے عنصری زندہ ہیں تو وہ کیسے اس حدیث کی روح سے بچ جاتے ہیں؟ یہ اس کا جواب بھی دوستوں نے دینا ہے۔ اور جیسا کہ اب آپ نے دیکھ لیا کس طرح روشن دلائل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں، اور اس دعوے کے ساتھ کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے،
اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ تحریرات حوالہ جات کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ کسی آیت قطعیت الدلالت یا حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ در حقیقت ماں جسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے تھے، پر جس کا اٹھایا جانا ثابت نہیں، اس کی دوبارہ آمد کی توقع رکھنا محض طمع خام ہے۔ اول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پر جانا کسی آیت قطعیت الدلالت یا حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت کرو، ورنہ بے اصل مخالفت تقوی سے بعید ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں تحریر جو لکھی ہوئی تھی، وہ آج تک یہ جماعت احمدیہ ان تمام مخالفین احمدیت سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ کوئی ایک آیت یا حدیث تو پیش کرو جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بس جسم عنصری آسمان پر جانا ثابت ہو۔ اسی طرح ایک اور تحریر ہے، از ان جملہ ایک یہ ہے کہ قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت مسیح اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، بلکہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا صریح ذکر موجود ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ کسی آیت قطعیت الدلالت یا حدیث صحیحہ مرفوعہ متصل سے ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ در حقیقت ماں جسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اسی طرح بیان فرماتے ہیں کہ اب اے ناظرین، میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسیح ابن مریم کی حیات جسمانی کا قرآن اور حدیث میں ایک ذرہ نشان نہیں ملتا، لیکن ان کی وفات پر کھلے کھلے نشان اور نصوص قرآنی اور حدیثیہ موجود ہیں، اور اگر ان کی وفات کی نسبت قرآن و کریم میں کچھ ذکر بھی نہ ہوتا تب بھی اس کی وجہ سے کہ حیات ثابت نہیں کی گئی، ان کی وفات ہی ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بتھیرے ایسے نبیوں کا ذکر ہے جن کی وفات کا کچھ حال بیان نہیں کیا گیا کہ آخر وہ مرے یا کیا ہوا، لیکن محض اس خیال سے کہ ان کی وفات کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ زندہ ہیں۔ وفات انسان اور ایک حیوان کے لیے ایک اصلی اور طبعی امر ہے جس کے ثبوت دینے کے لیے در حقیقت کچھ بھی ضرورت نہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہونا ہی ہونا ہے، جو زندہ ہوا ہے اس کے اوپر موت واقعہ ہونی ہونی ہے۔ تو اس کی ضرورت مطلب ایک چیز ہے جو چلتی آ رہی ہے، اس کے لیے اس کی دلیل کی کیا ضرورت ہو؟ لوگ پیدا ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کئی سو برس سے مفقود الخبر ہو وہ قوانین عدالت کی روح سے مردوں میں شمار کیا جائے گا، گو اس کو مرتے ہوئے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن حیات خارق عادت ایک استدلالی امر ہے جو اپنے ثبوت کے لیے دلیل کا محتاج ہے۔ تو جو لوگ حیات مسیح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو دلیل ان کے ذمہ ہے کہ وہ یہ دلیل تو دیں کہ انہوں نے یہ عقیدے کی بنیاد کہاں سے لی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آگے پھر فرماتے ہیں، میں تو قرآن شریف کے نصوص صریحہ کو پیش کرتا ہوں اور حدیث پیش کرتا ہوں، اجماع صحابہ پیش کرتا ہوں، مگر وہ ہیں کہ ان باتوں کو سنتے نہیں اور کافر دجال کہہ کر شور مچاتے ہیں۔ میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ قرآن شریف سے تم ثابت کرو کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام عیسیٰ رکھ دیا تو اس پر اعتراض کیسا؟ میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کا غلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کا مقابلہ کرے۔ وہ فعال لما یرید ہے، یہ البروج آیت نمبر 17 کا حوالہ ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیام پہنچا دیا ہے، اب اس کو سننا نہ سننا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔
اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک بون بتایا ہے اس عقیدے کو عیسائی مذہب کا، کہ یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا شہتیر ہے، اور اسی پر اس مذہب کی عمارت قائم کی گئی ہے، تو اسے گرنے دو۔ یعنی کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہوئے ہیں، تو عیسائی مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مذہب کی بنیاد ہی اس عقیدے پہ پڑی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ انہی کے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ قرآنی نصوص اور احادیث نبویہ کی روح سے ان کی حیات پر ایک دلیل بھی تجھے نہیں ملے گی، بلکہ اخبار و آثار اور ہر طرف ان کی وفات کی خبر پائے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، بتاؤ کیا وہ مسیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہیں، یا یہ کہ وہ غیر فانی ہیں؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج انہیں وفات یافتہ انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں دیکھا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیکھنے میں غلطی لگی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے خلاف بات کی؟ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آگے یہ چیلنج کرتے ہوئے کہ حضرت کے وفات مسیح کا عقیدہ اگر قرآن کے خلاف نہیں تو میں اپنی تمام مضمون کتابیں سارا کچھ جلا دوں گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ناحق کے الزاموں اور مفتریانہ کاموں کی طرف انہوں نے توجہ کی، اور جو اصل بحث کے لائق اور متنازع فیہ امر تھا، یعنی وفات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی طرف انہوں نے ذرا توجہ نہ فرمائی۔ میں نے ان کی طرف کئی دفعہ لکھا کہ میں کسی اور عقیدے میں آپ کا مخالف نہیں، صرف اس بات میں مخالف ہوں کہ میں آپ کی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی حیات کا قائل نہیں۔ اگر یہ میرا بیان کلمہ کفر ہے یا جھوٹ ہے تو آئیے اس امر میں مجھ سے بحث کیجئے، مگر آپ نے قرآن و حدیث سے حیات جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت کر کے دکھلا دی، تو میں اس قول سے رجوع کروں گا، اور بلکہ وہ اپنی تمام کتابیں جن میں یہ مضمون ہیں جلا دوں گا۔ اور الحمدللہ یہ چیلنج آج بھی جو ہے اسی طرح قائم و دائم ہے، اور کسی کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہو سکی کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر سکے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آپ مسیح کا زندہ ہونا کلام الہی سے ثابت کر دیں گے تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور الہام کو شیطانی القا سمجھ لوں گا اور توبہ کروں گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضیح حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانے میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔ اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں، اور توبہ کرنا اور تمام اپنی کتابوں کو جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا، جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔ الحمدللہ یہ چیلنج بھی آج تک قائم ہے، اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ اس چیلنج کو توڑ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہی مسیح ابن مریم زندہ بجسد العنصری آسمان پر موجود ہے تو یہ عاجز دوسرے دعوے سے خود دستبردار ہو جائے گا، ورنہ بحالت ثانی بعد اس اقرار کے لکھانے کے کہ در حقیقت اسی امت میں سے مسیح ابن مریم کے نام پر کوئی اور آنے والا ہے، یہ عاجز اپنے مسیح موعود ہونے کا ثبوت دے گا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک اور تحریر میں فرماتے ہیں، اگر یہ میرا بیان کلمہ کفر ہے یا جھوٹ ہے تو آئیے اس امر میں مجھ سے بحث کیجئے۔ پھر آپ نے قرآن و حدیث سے حیات جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت کر کے دکھلا دی تو میں اس قول سے رجوع کروں گا، بلکہ وہ اپنی کتابیں جن میں یہ مضمون ہے جلا دوں گا۔ ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا، بس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں اور حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آپ مسیح کا زندہ ہونا کلام الہی سے ثابت کر دیں گے تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گا اور الہام کو شیطانی القاء سمجھ لوں گا اور توبہ کروں گا۔ مطلب جگہ جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث سے حیات مسیح ثابت کر دیں گے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ خود چھوڑ دیں گے، نہ کہ چھوڑیں گے بلکہ اسے توبہ کریں گے، اور جو انہوں نے اپنی تحریرات، جو کتابیں، جو مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کو جلا بھی دیں گے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات ہی ثابت ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر یہ عاجز مسیح موعود ہونے کے دعوے پر ایک نشان کیا بلکہ لاکھ نشان بھی دکھاوے تب بھی وہ نشان قبول کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن ان کی مخالف شہادت دیتا ہے۔ یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کو حجت کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور میں چاہے ایک کیا 1,00,000 نشان بھی دکھا دوں تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ میرے خلاف شہادت دے رہا ہے اور قرآن کی بات حجت ہے۔ پھر ایک تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مولوی صاحبان، فضولی کو چھوڑو اور مجھے کوئی ایک ہی حدیث ایسی دکھلاؤ کہ جو صحیح ہو اور جو مسیح کا خاکی جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا اور اب تک آسمان پر زندہ ہونا ثابت کرتی ہو۔ پھر آگے فرمایا، اب جب کہ ہمارا دعویٰ مبنی بر نصوص بینہ قرآنیہ ہے، یعنی کہ مولویوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک حدیث ہی مانگ لی ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دعوے کی بنیاد قرآن کریم پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن تم جو ہو اس قرآن کے خلاف کوئی ایک حدیث بھی لا کے بیان کر دو۔ اور یہی دعویٰ آج ہمارا بھی انہی تمام لوگوں کے سامنے پیش ہے، اور یہی چیلنج ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ہم احمدی حضرات جو ہیں وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں اس بات کی قطعی دلیل مل جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے وہ ایک بشر رسول ہی تھے، اور جو انسانی جسم کا تقاضا ہے، خدا تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے، وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اسی دنیا میں فوت ہو گئے۔ اگر کسی انسان کے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں وہ فوت نہیں ہوئے اور وہ آسمان پر چلے گئے، تو دلیل دینا ان کے ذمہ ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔